اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس جی آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ جو آن لائن بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ ان کے ٹیچر ابھی تک آئے نہیں ہیں فقہ والے، تو ان کیس وہ آئیں گے تو سیکنڈ لیکچر لے لیں گے، اور اگر آج وہ چھٹی پر ہیں تو دونوں لیکچر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اب یہ مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، اب یہ ساری صورتیں مکی رہیں گی، بیچ میں آگے جا کر ایک صورت آئے گی اینڈ پہ، سورۃ نور، ٹھیک ہے جناب۔ اس سے پہلے یہ ساری صورتیں اب کیا ہیں؟ مکی صورتیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، حکمت بھری کتاب کی یہ آیات ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو الف لام را آیا ہے یہ ایک آیت نہیں ہے، پیچھے جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں صورتیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں ان میں ہر آنے والا حرف یہ حروف مقطعات ایک آیت کی شکل میں ہوتا ہے۔ الف لام میم آیت، الف لام میم صاد آیت ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو یہ یہاں پر الف لام را آیت نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ جانتا ہے اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کر دی ہے ایک آدمی کی طرف انہی میں سے، ان انذر الناس، کیا وحی کی ہے اس کی طرف کہ وہ خبردار کرے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں دے ان کو کہ جو ایمان لے آئے ہیں۔ کیا خوشخبری دے ان کو؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایک اگلا درجہ ہے، قدم صدق عند ربہم، پریسیڈنس ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں۔ they will feel to be prioritized with their Lord۔ قدم صدق عند ربہم قال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں کہ ان ھذا لساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے کھلا، جو یہ پیش کر رہا ہے صرف جادو ہے۔ اب یہ مکی صورتوں کا سینٹرل تھیم رہا ہے، موسٹ آف دا مکی قرآن، بلیف ان دی آفٹر لائف، بلیف ان دی ونس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اینڈ بلیف ان دا میسنجرہڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی اللہ کے رسول کی رسالت کا وہ انکار کرتے تھے اسی بنیاد پہ کہ یہ ہمارے جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو اس کو نیگیٹ کیا ہے اللہ رب العزت نے مکی قرآن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنایا پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا عرش پر، then he rose to the عرش۔ یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ہم نے بنایا، اب ہمارے ذہنوں میں جو تصور آتا ہے دن کا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے والے دن ہیں، آٹومیٹکلی یہ ذہن میں بات آ جائے 6 دن، اچھا بھائی 6 ہمارے والے ہی دن ہیں، یہ تصور ذہن سے کھرچ کے نکال دیں۔ اللہ جو ایام کا ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہمارے والے دن نہیں ہوتے۔ اللہ نے زمین آسمان کب بنائے؟ یہ جب زمین و آسمان کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ نے اسے بنایا تو کتنے دن میں لگے؟ کتنے دن لگے؟ 6 دن۔ اب جو ہمارا دن ہے وہ کیسے طے پاتا ہے؟ ہم اپنے دن کو کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں؟ روٹیشن آف دی ارتھ، زمین سورج کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے تو ہمارا دن رات کا سرکل چل رہا ہے، دن پورا ہو رہا ہے ایک، لیکن اس وقت ابھی زمین بنی نہیں، ابھی سورج بنا ہی نہیں۔ تو اللہ کے جو ایام ہیں ان کا یہ ہمارے والے جو دن ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ کئی مقامات پہ تو اللہ فرماتے ہیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ دن جو ہے 50,000 سال کا ہے اس کے ہاں، ایک جگہ کہا 1000 سال کا ہے۔ تو اللہ کا جو دن ہے وہ ہمارے اس دن کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یدبر الامر، پھر وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، یہاں لفظ بولا ہے صرف امر۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر پھر انسانوں کو، جنات کو
اور یہ کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کر دیں. تو یہ ان سب کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ. یہ جو معاملات بھی ہونے ہیں، جس شخص کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے، اس کی رزق سے متعلق چیزیں ہیں، زندگی موت سے متعلق چیزیں ہیں، یہ ساری ڈیٹیلڈ پلاننگ کون کر رہا ہے؟ اللہ. لیکن اب اللہ اپنے ان سارے معاملات کو ایک امر سے تشبیہ کر رہا ہے. یدبر الامر، وہ اللہ ہے جو تدبیر کر رہا ہے امر کی، اپنے معاملے کی. اس معاملے سے مراد کائنات کی تمام ڈیٹیلڈ پلاننگ ہے، ڈے ٹو ڈے جو رونما ہو رہی ہے یہاں. ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارشی نہیں ہوگا قیامت کے دن، کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی انٹرسیسر نہیں ہوگا، ہاں مگر اس کی اجازت آ جانے کے بعد. جس کو وہ اللہ اجازت دے گا تو پھر وہ کوئی بولنے کی جسارت اور جرت کرے گا، وگرنہ کسی مجال ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی سفارش کرے. یہ آج کل ہمارے ہاں شفاعت باطلہ کا تصور بار بار اس مکی قرآن میں آئے گا، آپ ذہنوں میں واضح رکھ لیں. کوئی سفارش اللہ کے یہاں نہیں ہے. میں نے سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی بتایا تھا، اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی ڈینائل کیا ہے کہ کوئی سفارش نہیں. ایک جگہ جا کے آپ نے اس کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میری اجازت کے ساتھ. یہاں بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ اجازت کے ساتھ سفارش ہو سکتی ہے، اور جو اجازت لے کے سفارش کرے وہ کیا سفارش اس نے کرنی. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، بس عبادت کرو تم اس کی. افلا تذکرون، تم سمجھتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کا. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. انہ یبدأ الخلق، اسی نے ہی کا خلق کی ابتدا کی، پہلی دفعہ اسی نے بنایا. ثم یعیدہ، پھر اعادہ بھی وہی کرے گا، دوبارہ بھی بنائے گا. لیجزی الذین آمنوا، کیوں دوبارہ بنائے گا؟ دوبارہ کیوں تم لوگوں کو پیدا کرے گا؟ اس لیے کہ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے سکے ان کو کہ جنہوں نے بات مان لی اس دنیا میں. امتحان تھا نا، آزمائش تھی، اور جو اس آزمائش میں پورے اترے، جنہوں نے بات مان لی، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، بالقسط، بالکل حق کے ساتھ. والذین کفروا، اور بدلہ دے ان کو بھی جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کیا ہوگا؟ پینا ہوگا حمیم، کھولتا ہوا برننگ ہاٹ پانی. آپ امیجن کریں کہ آپ کوئی پانی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، آپ کے پاس پانی کی بوتل ایک پیچھے پڑی ہوئی ہے کہیں، اور گرم پانی اس میں، آپ سے پیا نہیں جاتا. اور کہاں؟ ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا تکلیف دہ عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ جو وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. والذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو بنایا ہے روشن. یہاں سورج کو ضیاء کہا، اور ایک جگہ سورج کو چراغ کہا. آپ اور میں اب جانتے ہیں، سائنٹیفکلی بھی یہ بات ہو گئی ہے ثابت کہ سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے. جو روشنی سورج کی ہے وہ اپنی روشنی ہے، اور جو چاند ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو صرف کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں سورج کو کیا کہا؟ چراغ. ٹھیک ہے نا، سراجم منیرا، چمکتا ہوا چراغ. چراغ کیوں کہا سورج کو؟ دیکھیے چراغ خود جل سکتا ہے. آپ کے ہاں جو لالٹین ہوتا ہے، لینٹن، خود جلتی ہے؟ کچھ جلانا پڑتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹین کرنی پڑتی ہیں. چراغ خود جلتا تو سورج خود جل، یہ کوئی ہے جو اس کو مینٹین کیے ہوئے ہے، جو ہے جو اس کی مینٹیننس کر رہا ہے، جو اس کو جلا رہا ہے. اور چاند اسی کی روشنی کو کیا کر رہا ہے؟ ریفلیکٹ کر رہا ہے. والذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو بنایا روشن، والقمر نورا، اور چاند کو منور بنا دیا. وقدرہ منازل، اور اس نے اس کے کچھ درجات طے کر دیے، چاند کے بھی اور سورج کے بھی. آپ دیکھتے ہیں چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے، سرکل پورا کرتا ہے 28-29 دنوں میں. ہاں جی، چاند اور سورج اللہ نے ان کی منزلیں مقرر کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کا، مہینوں کا حساب کی تو شمار کر سکو، چیزوں کا حساب رکھ سکو. اب آپ جانتے ہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، یا سولر کیلنڈر ہے یا لونر کیلنڈر ہے. سولر سورج کے ساتھ ہے، لونر چاند کے ساتھ. یہ اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ کیوں منزلیں مقرر کی؟ تاکہ تم دنوں اور سالوں کا حساب اپنا کر سکو.
ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے نہیں پیدا کیا ان ساری چیزوں کو مگر ایک پریسائز پرپس کے ساتھ ہے، بڑا ایگزیکٹ ایکوریٹ اللہ نے ایک مقصد ان کا جس کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو تم بھی سوچو جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ کتنی با مقصد ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں اللہ نے بڑی با مقصد بنائی ہیں۔ یفصل اللہ آیات، اللہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے، جو سیکھنا چاہے، یعلمون فعل استعمال کیا اللہ نے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ دن اور رات کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے، دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے، یہ جو ایک تضاد ہے، اوپر ذکر آ چکا نا سورج کا اور چاند کا، ایک میں سورج ہوتا ہے ایک میں چاند، یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے یہ جو بدلنا ہے، وما خلق اللہ فی السماوات، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو بچنا چاہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، یہ فریز نوٹ کر لیں، لا یرجون لقاءنا، یہ اس صورت میں بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، لا یرجون لقاءنا، انہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے۔ یہ جو سفارشی بناتے ہیں، یہ جو مکہ والے وہ ان بتوں کو لات منات عزا کو سفارشی بنائے ہوئے تھے، یہ ہمارے ہاں جو آج کل کثرت کے ساتھ مزارات، جو بزرگ نیک تھے فوت ہو گئے، اب ان کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بس ہماری طرف سے وکالت کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے ملاقات کی امید کا، اگر پتہ ہو کہ براہ راست ملاقات کس سے ہونی ہے، جا کر اللہ سے ہونی ہے، اللہ ہے اس دن کا مالک مطلق، یہ اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ چیزوں کو کھولیں گے کہ یہ جن کو اپنا سفارشی شریک بناتے ہیں ان کی حیثیت اللہ واضح فرمائیں گے، آگے آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ لوگ جو بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں اپنے سفارشیوں پر، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ملاقات پہ یقین امید نہیں ہے ان کو، اور یہ بار بار آئے گا لفظ لا یرجون لقاءنا، میں آپ کو نوٹ کرواتا جاؤں گا۔ کافر لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں اس دنیا کی زندگی پر، they are content with this worldly life، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، extremely satisfied، بس ٹھیک ہے یہی دنیا کی زندگی مزیدار ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، طمانینت ان کو حاصل ہے اسی دنیا۔ جو بندہ دنیا کی زندگی سے منہ سے اللہ کی آیتوں سے کیا کام، ہاں جی، جو ہے ہی مطمئن اس اللہ کی آیتیں تو وہ پڑھے گا نا جس کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ کمائیاں کرتے رہے ہیں، کرتوت کرتے رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، their master is definitely gonna show them the right path because of their belief، اللہ لازماً انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے راہ دکھا دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور وہ ان کا انعام کیا ہوگا، ایسی جگہ اللہ ان کو دے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، کانسٹنٹ بلس، کانسٹنٹ بلیسنگ، ایسی نعمتیں جو ہمیشہ رہیں گی۔ دعواہم، اب یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، کانسٹنٹ بلیسنگ جو ہوتی ہیں، نارملی انسان ان کا شکر ادا کرتا نہیں ہے۔ جو نعمت مسلسل مل رہی ہو انسان اس کا شکر، اب یہ دیکھیے سورج اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے کبھی اس کا شکر ادا کیا صبح اٹھ کے؟ یہ سورج ہے زندگی کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا سورس ہے، اگر یہ حرارت ملنا بند ہو جائے تو کہاں چلے گا نظام؟ کبھی شکر کیا نہیں کیا؟ جو مسلسل نعمتیں ہوتی ہیں انسان ان کا شکر، وی گیٹ یوز ٹو اٹ، یو نو نارمل لگتی ہے چیز، کوئی مسئلہ نہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ کیا ہوگا، ان کا قول کیا ہوگا، ان کی بات کیا ہوگی جب وہ اس جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا، تو کیا بات وہ کہیں گے اس میں؟ سبحانک اللہم، وہ نعمتیں دیکھ کر، مسلسل جو نعمتیں ہوں گی، جو مسلسل ہوں گی، کیا کہیں گے؟ سبحانک، پاک ہے تو اللہم، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحیہ، ان کی گریٹنگ اس میں کیا ہوگی؟ سلام ہو بھائی، سلامتی ہو۔ تحیہ یہ لفظ عرب میں بولا جاتا تھا، حیاک اللہ، دعا دیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، حیاک اللہ،
حیاک اللہ کا لفظی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کو زندگی دے۔ حی کسے کہتے ہیں؟ الحی القیوم، الحی زندگیاں بخشنے والا، ساری زندگی کو زندہ رکھنے والا، یحیی زندگی دینے والا، حی حیاک اللہ، یہ دعا کا ایک انداز ہے ان کا۔ تو تحیہ گریٹنگ ان کی جنت میں کیا ہوگی؟ سلام، امن، سلامتی، سکون، یہی تمہیں چاہیے، یہ کہاں ملے گا؟ ادھر ملے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا آخری قول، ان کا آخری دعویٰ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کو بدلہ دینے میں، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا بدلہ دینے میں اگر اللہ جلدی کرتا، بدلہ ان کا کیا ہے؟ برا ہے، جو کچھ بھی لوگ یہاں کرتوت کر رہے ہیں، اگر اللہ ان کو یہ برائی دینے میں جلدی کرتا، استعجالہم بالخیر، جیسے وہ جلدی جلدی مانگتے ہیں بھلائی کی باتیں، خیر مانگتے ہیں، تو لقضی الیہم آجالہم، تو پھر ان کی یہ میعاد پوری ہو جاتی، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ڈیڈ لائن ان کی ختم کر دی جاتی اگر اللہ جلدی کرتا تو۔ اف اللہ ہیڈ رشڈ، اگر اللہ جلدی کر دیتا ان کا معاملہ تو پھر یہ ختم ہو چکا ہوتا سارا کام۔ دو لفظ آتے ہیں جلدی کرنے کے لیے قرآن میں، ایک لفظ ہے سرعت اور ایک ہے عجلت، جلدی کرنا۔ مثلا آپ دیکھیں یہ سورت سے لفظ آیا ہے، اس میں تو اللہ رب العزت انکریج کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا سورت آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو تم اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ سرعت تو ہے یہ پازیٹیو لفظ ہے، یہ وہ ورڈ ہے جس کا کنوٹیشن پازیٹیو ہے، لیکن عجلت یہ نیگیٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے خامی شمار کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کیسا بنایا گیا؟ عجلت پسند، جلد باز، یہ خامی ہے۔ اور یہ جلد باز، یہ عجلت کا لفظ ہمیشہ جلدی کے اس معنوں میں آتا ہے جس کا کنوٹیشن نیگیٹو ہو۔ یہاں بھی کیا ہے؟ اگر اللہ جلدی کر دیتا تمہیں برائی پہنچانے میں، تمہیں برائی دینے میں، تمہارا معاملہ نمٹانے میں، تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا قصہ۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، فنظر الذین، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اب اس کا ترجمہ کریں گے چھوڑ دینا، جیسے آپ پیچھے لفظ پڑھ کے آئے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، چھوڑ دو گناہوں کی تمام شکلیں، جو بھی ظاہری ہیں جو بھی باطنی ہیں۔ اسم حاضر کا جمع کا صیغہ بنا ضرو، اسی سے یہ یذرو سے فعل مضارع کا جمع متکلم نظرو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑے دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات۔ یہ دوسری دفعہ آ گیا، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنے ریبیلین کے اندر اندھے ہوئے پڑے ہیں، بلائنڈ، بغاوت کے اندر، سرکشی کے اندر۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جس حال میں بھی ہے اسے ہم یاد آتے ہیں۔ تکلیف آ گئی بس پھر وہ بس ہم ہی ہوں گے اس کے ساتھ۔ پہلو کے بل بھی ہے تو ہم ہی کو یاد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو بھی بیٹھا، بلکہ وہ تو مسجدوں میں بہت بیٹھا رہتا ہے، بہت دیر دیر تک مسجدوں میں بیٹھا رہتا ہے، نماز ختم ہو گئی پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ تہجد کے وقت بھی مسجد آئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں بعض اوقات، تو گویا کہ وہ مسئلہ اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت بن گیا، رحمت بن گیا، جو مسجد آنے لگ گیا اپنے اس مسئلے کی وجہ سے۔ جب ہم انسان کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف کا مزہ چکھاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں یاد کرتا ہے، پہلو کے بل بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی۔ فلما کشفنا، دعائیں کرتا ہے اللہ دور کر دے اس کو مجھ سے، پھر جب ہم اسے دور کر دیتے ہیں، ایلیویٹ کرتے ہیں، مرہ کا علم یدعونا الی ضر مسا، ہی واکس اراؤنڈ لائک ہی نیور کالڈ آن ٹو اس، یوں گزرتا ہے ادھر ادھر جناب، کبھی اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی جیسے ہماری اسے یاد آئی نہیں تھی، ہمیں جانتا ہی نہ ہو، یوں گزرتا ہے۔ اور میری اور آپ کی مثال ہے، اپنی زندگیوں میں ذرا دیکھ لیں، بہت دفعہ ہوتا ہے مسئلہ، اللہ کی یاد آتی ہے اور بس پھر وہ مسئلے سیٹ ہو جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، پھر کہاں
کہاں اللہ کہاں، اور ہمارے یہاں یہ چیزیں بلکہ کامن مثال ہے. چلیں مثالوں میں وقت ضائع نہ کریں ہم، کوئی اتنا مشکل کنسیپٹ نہیں ہے یہ. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرتے ہیں. کیا چیز خوبصورت بنا دی گئی؟ ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. جب وہ عمل کرتے ہیں انہیں لگتا ہے یہی بہترین ہے جو ہم کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، دیکھو ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا تم سے پہلے. لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں کرمنل نیشنز جو ہوتی ہیں انہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد آباد کر دیا زمین میں. مکہ والو دیکھتے نہیں ہو کتنی بستیاں تم سے پہلے ختم ہو گئیں، اب تم آباد ہو، ہم نے تمہیں جانشین بنایا. من بعدہم، ان کے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں واضح. قَالَ الَّذِينَ، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہم سے ملاقات، یہ تیسری دفعہ آ گیا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا کہتے ہیں؟ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، کائنڈلی برنگ another قرآن، this one doesn't suit us، کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ نہیں ہمیں، this Quran does not meet our agenda، does not meet our requirements، نہیں یہ صحیح نہیں، اس میں اتنا ہارش، اتنا سخت، اتنی ایسی باتیں، اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم. بقرآن غیر ھذا، ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لے کر آؤ. او بدل ہو، اور ایٹ لیسٹ میک سم چینجز ان اٹ، یو سی، کچھ چیزیں اس کی ذرا تھوڑی ختم کر دو، وہ کچھ تو کمپرومائز ٹیک اینڈ گیو والی بات ہو. یہ قرآن اس طرح نہیں چل سکتا بھائی. قل، آپ فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اٹس ناٹ بیکمنگ آف می ٹو چینج اٹ، یہ میرے لائق ہی نہیں ہے، میں اس پوزیشن میں ہوں، صحیح اس اتھارٹی میں ہوں کہ اس کو بدلوں. من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، اٹس ناٹ انڈر مائی کنٹرول. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. تمہیں ڈرانا تو دور کی بات ہے، وہ تو میں ڈرا رہا ہوں تمہیں، تمہارے ڈرانے سے پہلے میں ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے. اللہ فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں تمہیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہی نہیں. اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں نہ سناتا. ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی تمہیں آگاہ کرتا، نہ ہی تمہیں اس کا ادراک دیتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، عقل کرو، میں تمہارے اندر ایک عمر رہا ہوں پہلے، کبھی میں نے ایسی باتیں کی ہیں؟ یہ تم ہی لوگ تھے، میں نے تو خود کو نہیں دیے تھے ٹائٹل صادق کے اور امین کے، میں نے تو خود کو نہیں کہا، تم لوگ کہتے تھے. اب کیا ہو گیا تمہیں؟ میں وہی ہوں جو تمہارے اندر، یہ تم سوچ سکتے ہو کہ میں ایسی باتیں کیوں کروں گا اچانک؟ تم لوگوں نے مجھے یہ سارے ٹائٹلز دیے تھے، میں کیسا تھا؟ اب تم لوگ مجھے کیا کیا باتیں کہہ رہے ہو؟ میں جان بوجھ کے وہ چیزیں کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی میک اپ کر رہا ہوں ایسی چیزوں؟ نہیں، بالکل نہیں. افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے تم. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیات، یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ویعبدون من دون اللہ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ نفع. ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے کیا ہیں؟ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. قل، آپ فرما دیجئے، تنبئون اللہ بما لا یعلم، کیا اللہ کو بتاتے ہو ایسی باتیں جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں؟ سبحانہ. یہ سفارشیوں کا کام ہوتا کیا ہے؟ آج کل جو سفارشی ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ مثلا آپ کا کوئی کیس ہو گیا، کوئی ملازمت ہے، یا کوئی جناب آپ کا جو امپلائر ہے فائر کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کوئی سفارشی بیچ میں، وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے یہ جو بات آپ کے پاس پہنچی ہے اس کے بارے میں، you didn't hear the whole، you didn't know the whole story. Let me tell you the truth. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. بندہ اس طرح کا نہیں ہے. کورٹ میں سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے نا کہ سر آپ جو فیصلہ دے رہے ہیں ٹھہریں، ابھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ معاملہ اس کا اس طرح سے نہیں ہے، اور چیزیں بھی ہیں. اب اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو آپ سزا دینے لگے ہیں اس کے ساتھ دراصل معاملہ یہ نہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ اس کے ساتھ تو کچھ اور مسئلہ ہے. اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا. کیا تم اللہ کو بتاتے ہو وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں؟
سبحانہ و تعالی عما، وہ پاک ہے ان سارے شریکوں سے جو تم بناتے ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ نہیں تھے مگر ایک امت، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، دے فیل انٹو ڈس ایگریمنٹ۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے یہ بات نہ لکھی جا چکی ہوتی ایک مدت پوری کر دینے کی، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا، بما فیما فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ویقولون، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من رب، اس پر کیوں نہیں کوئی نشانی اترتی، کوئی میراکیولس سائن کیوں نہیں اترتا، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا اس کے رب کی طرف سے۔ فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، انسین بلانگس ٹو اللہ، یہ معجزات کس کے پاس ہیں؟ اللہ، یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فانتظروا، سٹ اینڈ ویٹ، آپ بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت، من بعد ضراء، ان کو ذرا تکلیف پہنچانے کے بعد، ضراء مستہم، تکلیف ان کو پہنچ جائے، اس کے بعد جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ تدبیریں چلنا شروع کر دیتا ہے، چالیں چلنا شروع کر دیتا ہے ہماری آیات کے اندر، ہمارے قرآن کے ساتھ، ہمارے احکامات کے ساتھ۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے اللہ بہت زیادہ، اللہ تم سے کہیں زیادہ تیز ہے اپنے تدبیر کو پورا کرنے میں۔ یہاں اللہ کے لفظ جلد باز کون سا لفظ ہے؟ اسرع، یہی میں بتا رہا تھا، سرعت، جلدی۔ اللہ اپنی تدبیر کو ایگزیکیوٹ کرنے میں تم سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے جو رسول ہیں، فرشتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں جو تم پلاٹ کر رہے ہو، تمہارے سارا منصوبہ اس کا ٹرانسکرپشن ہو رہا ہے سر ادھر۔ تم تو بڑے چھپ چھپا کر کرتے ہو نا یہ ساری باتیں، ہمارے پاس سارا ریٹن آ رہا ہے، ٹرانسکرائب ہو کے آ رہا ہے تمہارا پلان جو تم بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہو۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے تم کو فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ صحرا کے اندر تم چلتے ہو، کوئی سمت کا پتہ چلتا ہے کسی کو صحرا میں؟ سمندر میں ہو تم، جیسے ہی جہاز ڈاک سے جدا ہوا، کوئی یہ ساحل سمندر جو ہے آنکھوں سے اوجھل کوئی باقی شے نظر آتی ہے؟ کوئی سمت کا پتہ چلتا ہے کدھر جانا ہے؟ کون چلاتا ہے تمہیں؟ والذی یسیرکم، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، پھر جب دیکھو تم بیٹھے ہوتے ہو شپس میں، ذرا سوار ہو جاتے ہو، سارے آن بورڈ ہو جاتے ہیں جناب، شپس میں سوار ہو گئے۔ وجرین بہم بریح طیبہ، اور پھر اس کو جہاز کو لے کر چلتی ہیں جناب ریح طیب، پاک پاک ہوا، کول بریز، ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم، نائس، بہترین ساری چیزیں۔ جہاز جدا ہوا بندرگاہ سے اور بس وہ چل پڑا ہے، ادھر لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، بڑا خوبصورت منظر نظارہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ جہاز جب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اب کوئی نہیں نظر آ رہی بندرگاہ، کوئی ساحل اب نظر نہیں آ رہا، بالکل اوشن، ان دا مڈل آف دی اوشن، اب کیا ہے؟ جا وفرحوا بها، یہ لفظ بیچ میں بولے، خوش ہو گئے ہوتے ہیں، فرح، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اوور جوائڈ ہوتے ہیں جناب، اس موسم سے، اس منظر سے، اس نظارے سے، اس اپنی سیلنگ سے مزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، اچانک پھر آ جاتی ہے ریح عاصف، پہلے تھی ریح طیب، بڑی پاک صاف نرم ہوا، مزیدار، کول اینڈ کام، اب کون سی ریح آ گئی؟ ریح عاصف، وائلنٹ، ڈسٹرکٹیو، مرسیلیس، ہارریبل سٹورمز۔ اب یہ جب جکھڑ چلے سمندر کے اندر، لہریں موجیں اٹھائیں انہوں نے، ہواؤں نے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے کیا آنے لگی؟ موج، موج در موج، موجیں اٹھیں۔ وظنوا انہم محیط بہم، تو پھر انہیں یقین ہو گیا اب نہیں معاملہ، اب اس کون بچائے گا اس وقت؟ اب اس وقت دیکھیے سورۃ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جوار کس کے ہیں؟ اسی اللہ کے ہیں۔ یہ جہاز کس کے ہیں؟ اسی اللہ کے ہیں۔ جب جہاز اوشن میں آ گیا، اب جہاز والوں کو بھی پتا ہے یہ کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول۔ اب اس کو ڈرائیو، اب اس کو کون لے کر جا سکتا ہے نکال کے؟ صرف اللہ، یہ اللہ کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اسی کے ہی ہیں یہ جہاز۔ تو جب آ گئی ہوائیں تباہ کن، موجیں اٹھنے لگی، اب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں اب گھیر لیا گیا ہے۔ وہی تبہم دعوا اللہ، پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو بلاتے ہیں
اللہ کو، مخلصین اللہ الدین، خالص ہو کر، کئی تو رونے بھی لگ جاتے ہیں، اتنا خلوص، موت نظر آ رہی سامنے، بالکل خالص دل کر کے اللہ کے سامنے دین کو خالص کر کے کہ بس اب ہم بدل جائیں گے، یہاں سے ہمیں بچا دو، بس اب ہم چینج ہو جائیں گے، ول بی اے ڈفرنٹ پرسن انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، نجات دی اللہ تو نے ہمیں یہاں سے تو ہم بڑے شکر گزار ہو جائیں گے۔ جی آئے ہیں سر؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کنٹینیو ہی کروں، چلیں ٹھیک ہو۔ فلما انجاہم، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، یبغون فی الارض، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں بغاوت کرتے ہیں، حد سے گزرتے ہیں، ٹرانسگریس کرتے ہیں ناحق۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ فریض تو یاد کر لیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی، انگریز عربی زبان میں قرآن مجید کے اندر کچھ جملے بالکل عربک پرووربیل وہ شان رکھتے ہیں اپنے اندر، حکایت وہ ضرب المثل والا، جیسے ایڈیومیٹک ایکسپریشن نہیں ہو جاتا، یہ گویا جملہ اسی شان کا ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم یا ایھا الناس، جو کچھ بھی تم بغاوت کرو گے یہاں، جو بھی تم یہ اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہو، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ تمہارے اپنے۔ بغیکم علی انفسکم یا ایھا الناس بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ جو بغاوت، اس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے، اور کسی کا نہیں کچھ جائے گا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا تو، یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، یہ تو بس سامان ہے اس دنیا کی زندگی کا، اور دنیا کی زندگی اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب تک انسان کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی، اچھے اخلاق پیدا، یہی تکبر رہے گا، یہی حسد رہے گا، یہی لالچ رہے گی، یہی کینہ، یہی حسد، یہی، اور یہ کیوں؟ دنیا کے اندر دل لگا ہوا ہے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، نہیں، ایسا نہیں۔ جب تک دنیا کی محبت دل کے اندر پیوست ہے، آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے بارے میں تو انسان یہ دل کو پہلے منوائے، دل کے اندر یہ یقین پیدا کرے کہ مجھے اس دنیا سے کچھ لینا نہیں ہے۔ کیسے پیارا شعر ہے، گزرا ہوں بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کیفیت انسان کی یوں ہو جائے کہ بازار سے گزر رہا ہوں لیکن مجھے بازار سے کچھ لینا نہیں ہے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ بڑا پیارا شعر۔ اور دنیا سے اگر محبت چھوڑ دو گے، اللہ تم سے پیار کرے گا، اور لوگ بھی تم، حدیث سنا دوں، مجھے یاد آ گئی، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتلا دیجئے، کوئی ایسا راز بتائیے، ایسا فارمولہ بتا دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھ سے پیار کرے، لوگ بھی مجھ سے پیار کرے۔ آپ نے اسے کیا بتایا؟ وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ۔ کیا خوبصورت فارمولہ ہے، کیا خوبصورت۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت، اچھا چلو اس بات پہ عمل کرو۔ کیا بات ہے؟ وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں زہد اختیار کرو۔ زہد کیا ہے؟ بے رغبتی، کہ مجھے دنیا سے کوئی رغبت، مجھے دنیا سے کچھ چاہیے نہیں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے کیا کرے گا؟ پیار کرے گا۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ، اور جو کچھ لوگوں کو اللہ نے دے رکھا ہے اس سے نظریں ہٹا لو، لوگ بھی تم سے کیا کریں گے؟ پیار کریں گے۔ میں اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے، اور آپ کو اگر یقین ہو کہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے نہیں، میں آپ کو اچھا لگوں گا۔ ایک انسان اس انسان کو پسند نہیں کرتا جس کو اسے پتہ ہو اس نے کچھ مانگ لینا ہے، جی، وہ ایک فطرت ہے۔ انسان ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو ڈر لگا رہے کہ کچھ مانگ ہی نہ لے کہیں، وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھتا۔ تو جس کے بارے میں پتہ ہو اس لیے مجھ سے کچھ نہیں، وہ اچھا لگتا ہے۔ آئے سر بیٹھیں، آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ آپ فرق نوٹ کریں، اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ جب ان سے کچھ نہ مانگا جائے، انسان ناراض ہوتے ہیں جب کچھ مانگ لیا جائے۔ اور انسان کا معاملہ کیا ہے؟ مانگتا کس سے؟ انسان اللہ سے کبھی نہیں مانگے۔ وہ اپنا کیس پہلے اللہ کے ہاں تو پیش کرو، یہ چاہیے اللہ، اس کے لیے کوئی سبب پیدا فرما۔
ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تم کو، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل بڑی خوبصورت آیت ہے، مکی قرآن اس حوالے سے بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی اسٹرائکنگ ایگزامپلس کے ساتھ بات سمجھائی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی جس میں تم اپنے کھپا دیتے ہو ساری زندگی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا، بلا شبہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال تو کمائن، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، کافی سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر نبات الارض پیدا ہوتی ہے، ویجیٹیشن، پودے، پھول، یہ خوبصورت رنگا رنگ کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ ہاں، دنیا کی زندگی کی مثال تو گویا اس پانی کی طرح ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا اور پھر زمین سے روئیدگی نکل آئی، زندگی نکل آئی، خوبصورتی نکل آئی، پھول پودے، یہ بیل بوٹے نکل آئے۔ مما یاکل الناس والانعام، جس سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور یہ مویشی بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے خود کو سجا لیا پھر اس سبزے سے جو اگا، جو روئیدگی نکلی، جو زندگی برآمد ہوئی پانی کے گرنے سے، مبارک پانی کے، تو زمین گویا دلہن کی طرح سج گئی۔ جی، یہ زخرف کہتے ہیں انتہائی امبیلشمنٹ کو، ڈیکوریشن کو، ظاہری آؤٹر خوبصورتی جو ہے۔ آپ لباس بھڑکیلے رنگ کا کوئی گے کلر کا پہنے اور پھر جیولری عورت پہنی ہوئی ہو اس نے اور اپلائنگ میک اپ، یہ سارا مل کے کیا بنتا ہے؟ زخرف، بہت خوبصورت۔ تو زمین نے جب پکڑ لی، اختیار کر لیا کیا چیز؟ زخرف، اپنا وہ میک اپ، اپنی خوبصورتی، اپنا وہ ساری زینت، وزینت، زینت آگے آ گیا اور اس بالکل خوبصورتی کو اپنا لیا۔ زمین بڑی پیاری لگتی ہے، بہار کا موسم کیوں اچھا لگتا ہے؟ یہ ہم دیہات میں جاتے ہیں اور یہ جو سرسوں کی فصل ہے یہ اگی ہوتی ہے اور بالکل یلو پھول جو ہیں اتنی کثرت کے ساتھ، آنکھوں کا اٹس اے فیسٹ فار دی آئیز، اٹس اے ٹریٹ ٹو واچ، ٹھیک ہے نا جناب، آنکھوں کو ایسی خوبصورت لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ زمین گویا کہ اپنا زیور پہن لیتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے پھر کیا؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور بستی والے پھر یہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، گویا ان کو اب قدرت حاصل ہو گئی ہے اس پہ۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا، پھر کیا آ جاتا ہے؟ ہمارا حکم، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، دن کو یا رات کو، ہمارا حکم آ گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو ہم نے اس فصل کو کاٹ کر یوں کر دیا جیسے کہ کل تک وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ حصیدہ، چٹیل میدان، کل لم تغن بالامس، گویا کل تک وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور کرنا چاہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے کس طرف؟ اللہ دعوت کس طرف دیتا ہے؟ دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف، امن والے گھر کی طرف اللہ بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بس just give me a sec۔ فرقان بچے گلاس پانی کا پلا دو، مجھے تھوڑی ضرورت ہو رہی ہے، کافی تقریر کرنی پڑ گئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی سر. کون سی آیت تھی جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ بلاتا ہے کس طرف؟ سلامتی والے گھر کی طرف، امن والے گھر کی طرف اللہ بلاتا ہے. پوری دنیا اس وقت کس چیز کی تلاش میں ہے؟ امن اور سکون کی. لیکن جہاں تم امن اور سکون ڈھونڈ رہے ہو یہاں ملنے والا نہیں ہے. اللہ تمہیں اس گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، سلامتی ہوگی. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے سیدھے راہ کی. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ. وہ لوگ کہ جو اچھے کام کرتے ہیں. احسن کہتے ہیں بہترین، ایکسیلنٹ. جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ، بدلہ بھی بہت اچھا. للذین احسنوا الحسنہ. جنہوں نے حسن کام کیے ان کے لیے بدلہ بھی حسنہ ہے، سپرلیٹو، بہترین. وزیادہ، اور اس پہ اور مزید چیزیں بھی ہیں. یہ بڑا خوبصورت ڈسکرپشن ہے. سپرلیٹو ڈگری کے بعد مزید کوئی شے باقی رہتی نہیں ہے. سپرلیٹو کیا گیا، بیسٹ ٹیسٹ کیا گیا، آپ اور کیا کریں گے؟ لیکن اللہ مزید فرما رہے ہیں وزیادہ، اور اس پر بھی مزید چیزیں ہیں جو ہم انہیں دیں گے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. اور ان کے چہروں پر سیاہی نہیں آئے گی. وہ جو جنتی ہوں گے جن کو بہت اچھا بدلہ ملے گا ان کے چہروں پر سیاہی نہیں آئے گی. یہ سیاہی کا ترجمہ ویسے کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ لفظ کو سمجھیں تو قطر کہتے ہیں اس کالے دھوئیں کو، بلیک اسموک. ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. ولا یرحق وجوہہم قطر. ان کے چہروں کو دھواں نہیں ڈھانپے گا، آگ میں وہ نہیں جلیں گے. گویا کہ آگ کے عذاب سے بچا لینا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے آگ کے عذاب سے بچا لیا. ولا ذلہ. اور نہ ہی کوئی ہملیشن ہوگی ان کے لیے، نہ ہی کوئی ذلت ہوگی. بالکل ٹھیک. یہ چل رہا ہے صحیح ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ہم نے تو نہیں رکنا. اچھا ٹھیک. اولئک اصحاب الجنہ. یہ لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون. یہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات. وہ لوگ کہ جو برائیاں کماتے ہیں، جن کے کرتوت برے ہیں. جزاء سیئۃ بمثلی. جزاء سیئۃ بمثلھا. ان کی برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی. وترہقہم ذلہ. اور ان کے چہروں کو کون سی چیز ڈھانپے ہوئے ہوگی؟ ذلت. یہ آپ کو ڈسکرپشن آتا ہے شروع میں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں سورۃ اعلیٰ کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ غاشیہ. هل اتاک حدیث الغاشیہ. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. تو یہ جہنمیوں کے چہروں کا جو ہے تذکرہ، اس دن کیسے ہوں گے. ما لہم من اللہ من عاصم. اس دن اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کانما اغشیت. اچھا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں دنیا داری کی، اچھا مقصد صرف یہ ہم نے ترجمہ پڑھنا نہیں ہوتا، ٹھہر کے چیزوں کو سوچا بھی کریں، سمجھا بھی کریں. اس دنیا داری سے گزرنا آسان ہے نہیں. آپ یہاں آ کر بیٹھ کر سن لیتے ہیں یا کہیں کوئی اور گفتگو سن لی، اچھی لگتی ہے، باتیں بھی اپریشیٹ کرتا ہے انسان، لیکن ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان روئے نہ، انسان بدلے نہ. یہ قرآن کا اصل فائدہ تب ہے. وگرنہ یہ تو بڑا یہ ٹھیک ہے، بڑا پڑھنا فیسینیٹنگ، سننا بڑا فیسینیٹنگ، چیزیں بڑی انٹرسٹنگ، بہت انٹلیکچوئلزم بھی اس میں ہے، بہت اس میں ان سب کا فائدہ پھر مکی قرآن آخرت کا شعور دینے کے حوالے سے میچ لیس، بہت شاندار. اور اس حقیقت کو آج کے دور میں دنیا اتنی حسین کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. دنیا اتنی فریب دینے والی پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے. آج بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ اتنی یہ آنکھوں کو چدھیا دینے والی چکا چوند روشنی، اس میں سمجھ لیں چیزوں کو. اس دنیا میں سے گزر کے جانا کوئی آسان، لیکن اپنے ذہن کو منوائیں. ہماری ہیومن ٹینڈنسی کیا ہے؟ ہماری ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم نقد والی چیز کی طرف آتے ہیں. کس کی طرف آتے ہیں؟ مثلا آپ کے پاس
موبائل ہو سر، میں یہ کہوں کہ آپ کا موبائل میں لیتا ہوں جناب 2 لاکھ روپے میں، آپ کا موبائل مجھے دے دیں، کتنے میں خریدتا ہوں؟ 2 لاکھ آپ کو میں، لیکن میں آپ کو اس کے 2 لاکھ دوں گا 2 سال بعد، ٹھیک ہے نا سر؟ اور دوسرا کوئی آپ کو کہے جی میں 50,000 آپ کے اس کو ابھی کیش دیتا ہوں، 60,000 ابھی کیش، آپ کس کو دیں گے؟ 60,000 میں دے دیں گے، آپ کو 1.5 لاکھ ایکسٹرا مل رہا ہے، آپ وہ موبائل کیوں؟ وہ لانگ ٹرم ہے بھائی، اور کس نے دیکھا ہے؟ فوراً یہ ادھر ابھی مل رہا ہے، 1.5 لاکھ زیادہ مل رہا ہے مجھے، وہ میں ابھی چاہیے۔ اللہ جس چیز کا بھی وہ کب ملنے، وہ تو پتہ نہیں زندگی 100 سال ہے، 80 سال ہے، 70 سال ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کل چلے جائیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن بہرحال ایک کوئی سرٹنٹی تو نہیں ہے، ہاں چائے لے آئیں، چائے تو پیئیں گے ہم۔ قرآن کو اس کی اصل اسپرٹ پہ سمجھیں، یہ جو مقام پڑھتے ہیں ان کو جا کے دہرایا کریں، اور دہرانے کے ساتھ ساتھ سوچا کریں۔ سوچنے کا بھی طریقہ کار یہ ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے جو علامہ اقبال نے بتایا ہے، ان کو ان کے والد نے بتایا تھا کہ قرآن یوں پڑھا کرو جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ پہ نہیں، تم سے بات کر رہا ہے قرآن، یوں پڑھو، مزہ تب آتا ہے۔ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں سر، سامنے ہے آپ کے، یہ سمجھے کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو گائیڈ، یہ آپ پہ نازل ہوا کلام، یہ آپ کو کہہ رہا ہے، پھر آپ فیل کریں گے اندر سے چیزیں۔ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ نہ تفسیر کبیر امام رازی کی پڑھ کے سمجھ آئے گا جو بہت بڑے عالم تھے، فلاسفر تھے، اور نہ صاحب کشاف جو بہت بڑے صوفی تھے۔ نہ علم سے اور نہ تصوف سے مسئلے حل ہوں گے، مسئلہ حل ہوگا جب یوں پڑھو گے کہ قرآن خود تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول، اس کو یوں پڑھے۔ اس سے زیادہ بہترین ڈسکرپشن اور کیا ہو اللہ قرآن میں اور کیا دے، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، مثال یہ ہے، حیثیت یہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ برے کام کریں گے ان کا یہ انجام، یہ انجام، یہ انجام ہے۔ ایسا تو ہم اللہ کی قدرت کو اور اس دنیا کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ جی ما لہم من اللہ، اعوذ باللہ، ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ہوگا ان کو بچانے والا اللہ کے سوا، اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے یوں ذلت سے ڈھکے ہوئے ہوں گے کہ جیسے رات کی جو سیاہ تاریکی ہوتی ہے، رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کچھ ٹکڑے رات کے بہت سیاہ ہوتے ہیں، گویا ان کی سیاہی ان کے چہروں پہ مل دی گئی، تھوپ دی گئی، اتنے سیاہ، اتنے رسوا، اتنے ذلیل چہرے، اتنے باسی چہرے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کریں گے سب کو۔ یوم نحشرہم، یہ آیت پڑھیں اور پھر ڈر محسوس کریں۔ یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اسٹے ایٹ یور پلیس، اپنی جگہ پہ، ادھر ادھر نہیں۔ جب سٹمپیڈ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں میں بھگدڑ ہے، تو کوئی ادھر ادھر، اپنی جگہ پہ۔ پورا جملہ بھی اللہ نے نہیں بولا، مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، انتم و شرکاؤکم، تم بھی اور ان کو جن کو تم نے شریک بنایا وہ بھی ایک ہی جگہ کھڑے ہیں۔ یہ شرکاؤکم، تمہارے شریک سے مراد لات اور منات اور عزا کے بت نہیں ہوں گے، وہ تو پھینک دیے جائیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ پتھر کہاں پھینکے جائیں گے؟ جہنم میں، بلکہ پتھر تو آگ، ایندھن بھڑکائیں گے آگ کا، وہ بت پھینکے جائیں گے، آگ اور بھڑکے گی۔ یہ کون کھڑے ہوں گے اپنی جگہ پر؟ یہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، یہ حضرت، یہ شاہ عبد القادر جیلانی، یہ ہوں گے لاہور والے، کیا نام ہے ان کا، یہ جتنے بزرگ ہیں یہ کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہو جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی ساتھ، ایک ہی لائن میں۔ ایک شخص جس نے ساری زندگی یہی سوچ کے گزار دی کہ یہ مجھے بچائے گا، قیامت والے دن اعلان سنیے، وہ کھڑا ہے ساتھ اس کے، وہ بھی کھڑا ہے، اور اللہ کا انداز دیکھیں گفتگو،
انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک کھڑے ہو جاؤ یہاں اپنی جگہ پر، کوئی نہیں ہلے ادھر ادھر۔ اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ جس بندے نے یہاں نہیں مانا کیا حالت ہوگی اس کی، جس نے اللہ کے ساتھ کو اپنا رابطہ نہیں رکھا۔ اس قدر ڈرا دینے والی آیت ہے۔ اللہ کی جو اصل قدرت ہے، جو اللہ کی قہاری اور جباری ہے، اس کی شان دیکھیے۔ کون ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا سکے، سر اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ یہاں جوڑ لیں وہ آیتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں کہ اس دن اعلان کرنے والا پوچھے گا، یہی کیفیت ہوگی نا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ بھائی آج پھر کس کا حکم چل رہا ہے، بادشاہت کس کی ہے آج، کس کی جرت ہوگی کہ آگے اس دن کوئی زبان کھولے؟ پھر وہی اعلان کرنے والا خود بتائے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس ایک اللہ کی ہے جو قہار ہے، زبردست ہے، مسلط ہے ہر شے پر، کوئی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس کو یاد کریں اس آیت کو، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم اس وقت سارے ان کے جو بھی تھے دنیا داری میں چیزیں سب کینسل آؤٹ کر دیں گے، اور کوئی اس طرح کا ربط، کوئی اس طرح کا تعلق، کوئی اس طرح کی صورتحال ان کے درمیان میں باقی نہیں رہے، کینسل آؤٹ، سب امیدیں، سب وہ جو ایک سوچیں ہوتی ہیں دنیا داری میں لوگوں کے ذہنوں میں، وہ سب ختم۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور کہیں گے ان کے شرکا، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا، تم ہمیں تو نہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ان کے پیچھے کیا ہوا، اور عبد القادر جیلانی کو کیا پتا، ان لاہور والے بزرگوں کو کیا پتا، یا جو دوسرے بزرگ ہیں ہمارے، اب وہ اللہ جانے، وہ نیک لوگ تھے، اللہ ان کو ان کی نیکیوں کو، ان کو تو نہیں نہ پتا کہ ان کے بعد کیا کیا حشر ہوئے ہیں۔ وہ کہیں گے یار تم ہمیں تو نہیں پوجا کرتے، کہیں گے تمہیں نہیں پتا بعد میں کیا 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 ان لوگوں نے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ، اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے ہمارے تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو بس تمہاری اس عبادت سے، پوجا پاٹ سے غافل تھے، ہمیں تو نہیں پتا کہ تم یہ ہماری عبادت کرتے رہے ہو، ہم تو اس سے، اللہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان سے کہیں گے کہ ہمارے تمہارے درمیان کون کافی ہے؟ اللہ گواہ کافی ہے۔ یہ مضمون آیا ہے سورۃ احقاف کے اندر، 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ ومن اضل، آپ ذرا کتنی قرآن کی واضح آیتیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ ومن اضل، یہ یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ ہم غافل تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، وہاں اللہ یہ فرماتے ہیں ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہوگا اس شخص سے بڑھ کر، ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارے کن کو؟ من دون اللہ کو۔ اب بتائیں حضرت علی اللہ ہیں کہ من دون اللہ ہیں جی؟ اب یہ بزرگ جن سے لوگ جا کے باتیں یہ اللہ ہیں کہ من دون اللہ ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں کہ من دون اللہ ہیں؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو پکارے کس کو؟ من دون اللہ، اللہ کے ما سوا، من لا یستجیب لہ، جو نہیں اس کو جواب دے سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک پکارتے رہے، وہ قیامت کے دن تک ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی دعا سے بھی کیا ہے؟ غافل ہے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی ان کو کر بھی رہا ہے دعا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کا حشر لگایا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن۔ فَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے، یہ ہماری کوئی عبادت نہیں، اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، انکار کر دیں گے، یہاں وہ خود کہہ رہے ہیں۔ وسیلہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کون سا وسیلہ؟ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسیلہ۔ میں نے تو نفی کی تھی جب ہم نے آیت پڑھی سورۃ مائدہ کی، سورۃ مائدہ میں آیت ہم نے پڑھی تھی جس کو وسیلہ کے لیے بنایا جاتا ہے ثبوت، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ ہمارے والے کر دیتے ہیں دوست کے تلاش کرو اس کے پاس جانے کے لیے کوئی وسیلہ۔ میں نے کہا تھا یہ عربی کے لفظ وسیلے کا یہ اردو والا وسیلہ نہ یہاں بنائیں، اس لفظ کا مطلب ہے قرب۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈھونڈو ادھر ادھر سے
کہ جو اس تک نہیں، اس کا قرب تلاش کرو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اور اس کا قرب کیسے ملے گا آگے خود بتا دیا، وجاہدوا فی سبیل، اس کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو. یہ ہے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. وسیلے کا تو کوئی تصور نہیں ہے. یاد رکھو اللہ نے قرآن میں بار بار کہا تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا ہے. کوئی آ کر تمہارا مسئلہ حل وہاں نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں بات. جو تم کر کے آئے ہو گے وہی بدلہ تمہیں ملا جائے گا. یہ بالکل کیٹیگوریکلی ذہن کے اندر یہ چیز واضح کر لیں. یہ بہت غلط کچھ ہیں عقائد کے ضمن میں بھی چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. بھائی دیکھو میں وہی تو بات وہ کر رہے ہیں دوست. بھائی اللہ آپ سے کوئی دور ہے؟ اللہ نے کہیں قرآن میں کہا کہ میں آپ کی نہیں سنتا؟ کوئی بیچ میں لاؤ کوئی اور چیز، کہیں اللہ نے نہیں کہا. تو نگیٹ کر رہے ہیں آپ. میں نے وہ جب آیت پڑھائی تھی آپ کو میں نے وضاحت کی تھی، دوسرے پارے کے اندر آیت ہے جہاں روزے کے بارے میں آیتیں آئی ہیں. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ روزے کی آیتیں چل رہی ہیں، درمیان میں یہ ایک آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے نبی جب لوگ تجھ سے سوال کریں، جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، عَنِّي کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو میں کیا ہوں؟ اب اس کو پھر سمجھ لیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں میں کیا ہوں. یہ جواب بنتا تھا نا. لیکن اللہ نے جواب دیا کیا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اب آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر ایک طرف ہو جائیں. فَإِنِّي قریب، میں ڈائریکٹ اس سے بات کر سکتا. ایک انسان اللہ کی طرف چلے تو صحیح، کوئی بیچ میں بیریئر، کسی کی آپ کو حاجت نہیں ہے. اور سورۃ قاف کی آیت ہے کہ ہم آپ کی رگے جان سے بھی کیا ہیں؟ زیادہ قریب. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا اس کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو کیا پٹی پڑھاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب. جی سر میرے خیال میں بس کریں. نہیں آیت رہ گئی. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں ہر شخص جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے اپنے اعمال ان کی آزمائش کر لے گا، پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا تھا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور ان سب کو لوٹا دیا جائے گا کس کے پاس؟ ان کے مولا کے پاس جو اصل مولا ہے، مولا حق اللہ. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کچھ گم ہو جائے گا اس دن جو وہ دنیا میں یہاں گھڑتے تھے، باتیں کرتے تھے، لمبی لمبی زبانیں کر کے قابو ہی نہیں آتے تھے، وہاں وہ سب کا گم، کچھ وہاں نہیں آئے گا کام.